السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان مردودوں کی نجیس حرکتوں سے، ان منافقوں کی منافقت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نیچ حرکتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ابھی بحث چالو ہو چکی ہے، 9 ججوں کی بینچ بیٹھی ہے تاکہ یہ حجاب کے مسئلے کو جس طریقے سے نکال کر پھینکا لوکل عدالت نے، اس کے بعد ہائی کورٹ نے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 ججوں کی بینچ نے، ایک نے حجاب کی تائید میں سپورٹ میں فیصلہ کیا، ایک نے بولا کہ جو ہے سو گورنمنٹ جو بین لگائے، جو پابندی لگائی وہ صحیح لگائی۔ اس کے بعد اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے یہ 9 ججوں کی بینچ پہ یہ چلے گیا تھا فیصلہ، آج سے 4-5 دن پہلے۔ لیکن اب بحث آج پہلا دن چالو ہو چکا ہے، پہلا سیشن چل رہا ہے، جس میں یہ دونوں وکیلیں مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلم کی طرف سے، ایک حجاب کی تائید میں سپورٹ میں، دوسرے حجاب کی مخالفت میں۔ بہرحال آپ لوگوں سے ایک بھائی کی اپیل ہے، دردمندانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی دعا گاہ ہو جاؤ اور دعا کرو کہ ہم مسلمانوں کی جیت ہو، ہم مسلمانوں کی عزت کی حفاظت ہو، ہمارے بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت ہو۔ اس کے لیے اللہ سے رجوع ہو جاؤ اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو تاکہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے انشاءاللہ، جبکہ ہم کو پوری امید ہے انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا۔ جس طریقے سے اب ایمانداری دکھائی جا رہی ہے ججوں کی طرف سے، کورٹوں کی طرف سے، یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، کیونکہ ابھی جو ان کا کالا قانون تھا، کالا راج تھا، کالا وہ چھٹ چکا ہے، کالے بادل، اب جو ہے سو آسماں بھی نظر آ رہا اور تارے بھی نظر آ رہے، تو ہم ایک ایمانداری اور صاف طریقے کی امید لگائے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو امید ہم بابری مسجد کے لیے بھی لگائے تھے، لیکن ہمارے ہاتھ کو تو لگا ٹھینگا، لیکن اس مرتبہ ویسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بتاتا چلوں میں آپ لوگوں کو، ابھی ساری دنیا کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ہر طرف سے ان کے اوپر پریشر نہیں ہے صرف، جبکہ انہوں کتنے غلط فیصلے دیتے ہیں، دینے میں یہ لوگ ماہر ہیں، اس کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ نے بھی کہا کہ وہاں پہ جو چیز چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ لوگ ایران کی مثال دے رہے ہیں۔ ایران میں پابندی عائد کی جانے والی ہے، وہاں کی عورتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، وہ لوگ یہ خلاف ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان کا، نام تو مسلمان کا رکھے ہیں، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے۔ وہ صرف مسلمان کے لیے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے کے لیے نام رکھا گیا ہے مسلمانوں کا، باقی کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ لوگ روزے کے ہیں، نہ نماز کے ہیں، نہ ان کو اللہ کا احکامات نہیں معلوم ہے ان کو۔ ارے بھائی، یہ ہمارا فریضہ ہے مسلمان بہنوں کا، مسلمان بیٹیوں کا، مسلمان ماؤں کا، یہ ہمارا فریضہ ہے، فرض ہے ہمارے لیے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض عائد کیا گیا ہے، نماز ہم پہ 5 ٹائم کی، اسی طریقے سے مسلمان عورتوں کو یہ نقاب برقع بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلمان عورت کی پہچان ہے برقع اور حجاب، مسلمان عورت کی پہچان ہے
تو یہ ہمارے بیچ یہ لوگ ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش تو 8-9 سال سے کر رہے ہیں، لیکن اس بار ان کو کچھ نہیں ملے گا. صرف یہ لوگ سرخیوں میں رہنے کے لیے یہ گند مچاتے ہیں، لیکن یہ لوگ لاکھ گند مچا لو، حاصل ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں لگے گا. جس طریقے سے ہمارے بابری مسجد کے لیے جو اندیکھی کی گئی، جو زیادتی کی گئی، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، بابری مسجد کے لیے ناانصافی بھی، ویسا یہ ہرگز نہیں ہوگی. وہ ٹائم پہ کیا ہے، دنیا جاگی نہیں تھی، دنیا کو علم نہیں تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے، کیا کیا ہم کو جھیلنا پڑتا ہے، ہم مسلمان ہونے کی سزا ہم کو کس طریقے سے ملتی ہے، اور یہ لوگ چاہتے کیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا عالم اسلام کو، اور تمام دنیا کو بھی یہ علم نہیں تھا. لیکن اب یہ سارے چیزوں کا پتہ چل چکا ہے، سارے چیزوں کا علم ہو چکا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی یہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. رہی بات حجاب کی اور برقعے کی، اور میں آپ لوگوں کو وہ بات ادھوری چھوڑ دیا ہوں فی الوقت، جو ایران میں جو بتایا جا رہا، جو مظاہرے ہوئے بیچ میں، وہ غیر مسلم نکلے، اس میں سے تقریباً 3,900 چلر مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. وہ پہلی بات. دوسری چیز، جو مسلمان جو کہتے ہیں اس میں سے کچھ 1-2% شیعہ تھے اس کے اندر، سنی مسلمان نہیں تھے. یہ دیکھو بھائی، کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے لیے نہیں بول رہا ہوں. جو بات جاننا ضروری ہے، جو بات حق ہے، جو بات صحیح ہے، وہ سارے جاننا چاہیے. جس طریقے سے ایران کے عورتوں کو، بہنوں کو، ہماری اور ایران کے بیٹیوں کو بدنام کیا گیا، اس کے برخلاف ہے. اور ایران نے بھی ایک لیٹر بھیج چکا ہے OIC کو اور UNCC کو، کہ ہمارے کنٹری کے عورتوں کو اور ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے بھارت میں بول کے. یہ ایسے چند شر پسند لوگ ہیں کہ رکھتے کسی اور کے کھاندے پہ چلانے کی کوشش کرتے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ آگے چل کے ان کو یہ مشکل اٹھانی پڑے گی، اور ان کو جب پتہ چلے گا تو یہ جواب کیا دیں گے. یہ لیکن اپنی من مانی، اپنی من گھٹت باتیں، اپنے جھوٹے باتیں کرنے میں ماہر ہے. یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، یہ کرنے دو، اس سے فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے. ابھی بحث چل رہی ہے، انشاءاللہ کیا فیصلہ ہوتا، کیا بات ہوتی، یہ میں آپ کو جیسی اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں کو برابر دوں گا. منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور آپ لوگ اللہ سے رجوع ہو جائیے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے کہ اس میں ہماری فتح نصیب ہو، ہمارے بیٹیاں اور ہمارے بہنوں کی، ہمارے ماؤں کی حفاظت ہو. اس کے وہ کرنا ہم کو بہت ضروری ہے. برقع ہم مسلمان بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.